خبر آئی ہے کہ چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وضاحت دی ہے۔ ایک طرف عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف فوج کو۔ پولیٹیکل پارٹی اپنی مرضی کا انصاف لینے اور اپنی مرضی کی سرپرستی کے لیے محاذ رائیاں کر رہی ہیں، مہنگائی چن چن کر غریبوں کا خاتمہ کر رہی ہے، اور سوشل سیکیورٹی کے تمام پروگرام چاہے تعلیم ہو یا صحت مافیا کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے میں کون بچائے گا پاکستان؟ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کیا وزیر اعظم نااہل ہوں گے؟ کیا الیکشن کا بجٹ آئے گا؟ کیا عدلیہ ایک پیج پر ہو سکتی ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں گی؟ ہر چیز غیر یقینی کا شکار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام ہے مبشر لقمان اور میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر کامران مرزا، ماہر قانون ہیں، حسن رضا پاشا چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں، اور عامر ضیاء میرے دوست ہیں، کلیگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ حسن رضا پاشا صاحب، کیا بنے گا اس ملک کا؟ جی، ملک کا تو مبشر صاحب پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن اس سارے معاملے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو اپنی گیم کر رہی ہیں اور کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، لیکن اس وقت اگر کسی ادارے کو ہار سامنے نظر آ رہی ہے اور جس کو میں ہارتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اور یہ بات میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اس تمام کی وجہ وہی ہے کہ ہر کوئی اپنی انا کی اس کے اظہار میں قید ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے یا ایک سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بحرانی کیفیت ہے مبشر صاحب، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ پنجاب اسمبلی والے کیس میں جب فل کورٹ بینچ نہیں بنا، اور اس کے بعد جو ابھی یہ موجودہ کیس ہے اس میں بھی فل کورٹ نہیں بنا، تو اب حالات اس ڈگر پہ چل گئے ہیں کہ جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز تو ایک دوسرے کو ہرانے کے تقدو میں مصروف ہے، لیکن جو رزلٹ اس وقت آیا ہے وہ سپریم کورٹ کا ان نیگیٹو آیا ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، ایک تو گروپنگ بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے والے دن جو پیشی تھی، جو 3 رکنی بینچ پہلی دفعہ بیٹھا، تو پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے وہاں آنریبل بینچ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فل کورٹ بینچ بنائیں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں بنا سکتے تو آپ فل کورٹ میٹنگ کر لیں، چونکہ معاملات جو باہر آ رہے ہیں پبلک کے لیے انٹرنیشنلی اور نیشنل لیول پہ، وہ سپریم کورٹ کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اس کی بے توقیری ہو رہی ہے۔ اس پہ فادر چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے ججز کے آپس میں تعلقات بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کرے ایسے ہوں، لیکن جو باہر سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر جو باتیں آ رہی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں، تو آپ اپنے معاملات وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کر دیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی، اور ایک فیصلہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سے ایک کر کے اختلافی نوٹ بھی آتے رہے۔ اختلافی نوٹ کو اگر پڑھیں تو وہاں بھی کچھ سچائی نظر آتی ہے، اور اگر ان کی طرف دیکھیں تو یہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ کہتے جی ہم نے چونکہ 3 رکنی بینچ بنا لیا تھا اور اس کا فیصلہ بائنڈنگ ہے۔ وہ پہلے دیکھیں وہ 4-3 کی جو بحث ہے، 4-3 اور 3-2 کی، اس کو مجھے آپ مبشر صاحب یہ بتائیں، آپ کا بڑا تجربہ ہے، ایسا کون سا ادارہ، کون سی طاقت، کون سی ایسی مخلوق ہے جو آئے گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ 4-3 کا فیصلہ ٹھیک تھا یا 3-2 کا فیصلہ؟ یہ اور ماں سوائے سپریم کورٹ کے اور کوئی ایسی قوت، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس چیز کو منطقی انجام تک تو پاشا صاحب، سپریم کورٹ سے اگر اپنے فیصلے نہیں ہو رہے معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، تو پارلیمنٹ میں کیوں جا کے اپنا پنگے لے رہے ہیں؟ آپ بتائیے گا، آپ بتائیں اس کا جواب پھر۔ اگر اپنے اندر ان سے کام نہیں ہو رہے تو باقیوں کے کاموں میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیں 2 باتیں گی، تو ظاہر ہے کہ 2 ماہر قانون میرے سامنے بیٹھے ہوں، میں ایک صحافی آدمی ہوں، لیکن جو ہم باہر سے چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بالکل صحیح عکاسی کی، جو ملک جس طرح کے خطرات سے درپیش اور جس قسم کا ہمیں اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ اگر وہ اس زمانے میں پوچھتے کہ کون بچائے گا پاکستان، جب میں طالب علم تھا
تو میں یقیناً کہتا طلبہ، مزدور اور کسان، لیکن پتہ چلا کہ طلبہ، مزدور اور کسان جو ہیں وہ بیچارے خود بے بس اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے، تو پاکستان کو کیا بچائیں گے؟ تو آج کے حالات میں یقیناً ذمہ داری جو ہے ان لوگوں کے پاس آتی کہ جو صاحب اختیار ہیں، ہمارے ادارے ہیں. لیکن بدقسمتی سے مبشر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو ہے کہتے ہیں کئی پاور سینٹرز بن گئے پاکستان میں. وہ پاور سینٹرز جو ہیں مطلب ہے سپریم کورٹ بھی ایک پاور سینٹر ہے، ایک جو ہے شہباز شریف صاحب بھی پاور سینٹر ہے، پنڈی بھی ہے، لاہور میں عمران سے خان بھی یقین پاور مانے سینٹر شہباز ہے. شریف صاحب پاور سینٹر نہیں ہے میری چلیں کتاب میں. چھوٹا صحیح، نہیں، چھوٹا بھی میں نہیں بھی ہے. آ رہا ہوں. چلیں ایک ہے نا دل خوش فہم کو ہے کہ بھئی حکومت اسلام آباد کی بھی کوئی پاور سینٹر ہوگی. اچھا عمران خان بھی ایک پاور سینٹر ہے، اور زرداری صاحب پاور سینٹر ہے، اور ایک سینٹر جو ہے آپ کا لندن میں ہے جو کہ نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں. تو اس وقت ہم لوگ بڑے منقسم ہیں، اور اس میں مطلب ہے کہ جو پورا کرائسس جو شروع ہوا، میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک براڈ کنسنسس ہو گیا تھا ایک زمانے میں جب راحیل شریف صاحب کا زمانہ تھا، اس کے بعد بھی ایک حد تک رہا تھا فوج کے زمانہ، مطلب فوج کی قیادت میں، کہ جو لوگ بہت بڑی بدعنوانی میں ملوث ہیں تو ان کو ذرا سا سائڈ ٹریک کیا جائے گا، جماعتوں کو نہیں لیکن کم از کم ان شخصیات کو.